बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 के इलेक्शन हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। आपका वोट आपकी आवाज़ स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका आगाज़ आज के दिन से हो रहा है, इससे पहले भी मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस हुई हैं और आज से लम्हा बलम्हा आपको आगाही फराहम की जाएगी। किस हल्के में क्या पोजीशन है, तबसरे आप तक पहुँचाए जाएंगे, तज्ज़िये पहुँचाए जाएंगे और हकीकी ख़बरों पर जो मुस्तनद रिपोर्ट है वो आप तक पहुँचाई जाएगी। तज्ज़ियाकार यहाँ पर मौजूद होंगे इस उम्मीद के साथ कि आप बतौर जमहूरियत की बेहतरी के लिए अपना वोट जो है हक़ राय दही का इस्तेमाल अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ करेंगे और उस शख्सियत को मुंतखब करेंगे, उस नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे जो आपके सर का हुमा बन सके, आपके सर का बोझ न बन सके। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामज़न होगा, इस उम्मीद के साथ कि बेहतरी का रास्ता भी हम ही निकाल सकते हैं और हमारी आवाज़ जो है मुल्क के तूलो अर्ज़ में या दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों तक जहाँ तक पहुँच रही है, ये तज्ज़िये हो सकता है आपकी नज़रियात के ख़िलाफ़ हों। यहाँ पे बैठे हुए लोग, उनके नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के बारे में वो इस हद तक मुहब्बे वतन हैं कि वो जो देखते हैं वही ज़बान के ऊपर लाते हैं और उसके ऊपर आप अपनी राय कायम कर सकते हैं, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन करने वाले भी आप खुद ही हैं। इस पैनल का तारुफ आपसे करवाता हूं, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन अतमाम हुज्जत तो मुझे करना है। मेरे बाईं जानिब ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। आप लोग इनको सुनते हैं, इनकी राय को सुनते हैं, इनकी ख़बरों को सुनते हैं और उसके ऊपर अपनी भी राय कायम करते हैं। ये जो कुछ बोलते हैं, अल्फाज तो इनके नर्म होते हैं, लेकिन वो लम्हा फ़िक्रिया भी हमारे लिए होते हैं कि हम इस वक्त किस नहज तक पहुँच चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बरसों पर मुहीत उनकी गहरी नज़र है पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और पाकिस्तानी सियासत के अंदर जितना भी उतार चढ़ाव देखने में आया है वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है और जो आंखों से देखा है वही ज़बान पर लाने के मुतरादिफ है। उनके साथ बैठी हैं सीनियर एंकर पर्सन है शाज़िया ज़ीशान साहिबा। आप उनकी शक्ल से भी वाकिफ़ हैं, उनके सवालों से भी वाकिफ़ हैं, उनके तज्ज़िये से भी वाकिफ़ हैं और आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि उस ज़बान से भी जो हर्फ अदा हुए हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुतरादिफ हैं, उसके मनाफी नहीं कभी रहे और कभी कोई सवाल नहीं उठा सका कि जो मंजरनामा आपके प्रोग्राम में बयान किया जा रहा है वो हक़ाइक़ के मनाफी रहा है। उनके साथ बैठे हैं नजमुल हसन साकिब साहब। मैं बहुत ज़्यादा अरसा सहाफ़त के अंदर गुजार चुके और इतनी गहरी नज़र के मुझ जैसा एक कम फहम और कज फहम जो है वो उनके बारे में तारीफ़ के काबिल तो ज़बान नहीं रखता, अल्फाज भी नहीं रखता, लेकिन उनकी राय भी जो है वो बहुत से लोगों के लिए मुकद्दम है। पाकिस्तान में जहाँ पर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं और वह ये जानते हैं कि उनके जो अल्फाज अदा होते हैं वो कौन सा मंजरनामा देखने के बाद अदा होते हैं। आंखें पथरा तो जाती हैं लेकिन कल्ब के अंदर हरकत महसूस होती रहती है कि बेहतरी का कहीं ना कहीं पे कोई उनसर मौजूद है। उनके साथ बराजमान है शाहिद रिंद साहब, एंकर पर्सन है, फील्ड की रिपोर्टिंग की है, काफ़ी अरसा की है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ अवाम की ज़बानी इन तक पहुँचे वो उन्होंने वापस मुल्क के तूलो अर्ज़ में अवाम को बताए हैं कि किस जगह पे अवाम की राय क्या है और वो क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं। तो ख्वाहिशात पे मबनी वो अवाम की ख्वाहिशात पे मबनी सवालात करते हैं और अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। उनके साथ राना मोहम्मद अजीम साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, फील्ड के रिपोर्टर रहे हैं, बरसों काम किया है फील्ड के अंदर और मौजूदा सूरत हाल में आप उन्हें व्लॉग्स में भी देखते हैं, वहाँ पे भी पजीराई उनको हासिल है, लेकिन बात उनके दिल से जो निकलती है वो अवाम की तर्जुमानी करती हुई निकलती है। अवाम उनसे प्यार करते हैं, वो अवाम से प्यार करते हैं और यहाँ पे जो सारे मौजूद हैं ये सिर्फ आप लोगों के जो मसाइल हैं उनकी निशानदही, उसका इदराक रखते हुए उसका हल तजवीज़ करेंगे। तो ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इरशाद आरिफ साहब की तरफ बढ़ूंगा। इरशाद साहब, बिलाखिर 8 फरवरी, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन आज वो दिन 5 घंटे से कम का वक्त बाकी, जब इलेक्शन कैंपेन अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी, कितना बड़ा दिन होगा 8 फरवरी पाकिस्तान के लिए? पहली बात तो ये है कि मुझे तो कभी भी ये शक नहीं था कि इलेक्शन नहीं होंगे और 8 फरवरी को नहीं होंगे, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि मुझे 14 फरवरी के इलेक्शन के बारे में भी यकीन था कि अदालत का फ़ैसला है वो होंगे, लेकिन मेरा वो यकीन जो है वो मिलियामेट हो गया और वो इलेक्शन नहीं हो पाए। लेकिन इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा यकीन जो है वो कायम रहा और इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने वो उसको ठेस नहीं पहुंचाई। इलेक्शन हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखें,
जमहूरियत एक ऐसा मुसलमा अब सिस्टम है कि जहाँ जहाँ अभी तक आमरीत मौजूद है वहाँ की भी आबादी की ख्वाहिश यही है कि जमहूरियत होनी चाहिए। दुनिया में कोई महज़्ज़ब शख्स अब जमहूरियत का, जमहूरी निज़ाम का इनकार नहीं कर सकता, और उसकी वजह यह है कि सिस्टम जब किसी मुल्क का निज़ाम जब वहाँ के अवाम की राय से, अवाम की मंशा से चलता है तो अवामी एतमाद की वजह से वो मोतबर भी होता है, वो पायदार भी होता है, और वो फ़ायदामंद भी होता है, मुफीद भी होता है। इसके बरक्स जो भी निज़ाम यहाँ तजर्बे किए गए पूरी दुनिया में, वो बिलाखिर साबित हुआ कि चूँकि अवाम की पज़ीराई हासिल नहीं थी, अवाम का एतमाद हासिल नहीं था, अवाम की मंशा शामिल नहीं थी, तो वो नापायदार साबित हुए, वो मुहलिक साबित हुए माशरे के लिए, मुल्क के लिए। एक सुपर पावर रूस जो है, जिसकी जो मिलिट्री माइट थी वो अमेरिका से कहीं ज़्यादा थी, वो बिलाखिर इस वजह से ख़त्म हो गई कि वहाँ फ़ैसलों में अवाम शरीक नहीं थे। चंद लोगों ने गलत फ़ैसले किए और वो फ़ैसले उस मुआशरे को जो है ले डूबे। उन फ़ैसलों की वजह से एक इतनी बड़ी रियासत जो थी, ताकतवर, वसाइल से मालामाल रियासत जो है, वो शिराज़ा उसका बिखर गया, वो 7-8 हिस्सों में तकसीम हो गई और अब उसका नामो निशान ख़त्म हो गया। इससे पहले हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी रियासतें जो ख़त्म हुई हैं, अब ये कि अवाम की मंशा के मुताबिक अब ये जो इलेक्शन हैं, ये एक ऐसी हुकूमत को वजूद में लाने के लिए इनेकाद पजीर हो रहे हैं कि जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो, जिसको ये इल्म हो कि इस सिस्टम के पीछे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम खड़े हुए हैं। हमारा दुनिया में एतमाद होगा, हमारा मुल्क के अंदर जो फ़ैसले होंगे, जो रियासत फ़ैसले करेगी, जो हुकूमत फ़ैसले करेगी, उनके पीछे अवाम की ताकत होगी, और वो फ़ैसले मुल्क के लिए, माशरे के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद। सही। ब्रिगेडियर साहब, आप तायद करते हैं इस बात की कि 8 फरवरी को जमहूर के जो उनकी मंशा है उसकी तायद होगी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं चैनल 92 का मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया है, एंड आई एम बैक ऑन दी 92 स्क्रीन। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग डे साबित होगा, इन द सेंस कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को करते हैं कि ये खैर खैरियत से 8 फरवरी का जो माइलस्टोन है ये हम अचीव करेंगे कामयाबी के साथ, और जो भी इसमें गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो रिस्टोर होगी, गवर्नमेंट स्टेबल होगी, और हम एक अच्छी जो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम इकनॉमिक मुल्क में हालात बेहतरी की तरफ जाएं, हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, देखें हमें उन तमाम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, उन सब के उनके जो शोहदा हैं उनको खराज तहसीन आज पेश करना चाहिए कि पिछले चंद हफ्तों से, चंद महीनों से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वेव आफ्टर वेव आई है, चाहे केपी हो, चाहे बलूचिस्तान हो, और कई दफ़ा ये बीच में आता था, अपना शक पैदा होता था, एक डाउट्स पैदा होते थे कि पता नहीं, खदशात थे कि क्या इलेक्शन हो सकेगा या नहीं। मैं समझता हूँ कि कुर्बानियाँ जो हैं वो रायगा नहीं गई हैं। आज पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल तैयार है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसी एंड द मिलिट्री, कि इंशाल्लाह हम परसों जा रहे हैं इलेक्शन की सभी की काविशों से बेहतरी का कोई मंजरनामा हो सकेगा। हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब को एक क्रेडिट तो ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इख्तरा इस बात की ये भी रखते हैं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, उसके भी खालिक हैं उस इख्तरा के। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब से ये भी जानेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब का शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों के अंदर होता है जो सियासतदान जो हैं रिवायती सियासत से हट के आवाम की आवाज़ की तर्जुमानी करने वाले हैं, और इस बात से कतई नज़र कि उसका अंजाम क्या होगा, मकबूलियत रहेगी या फिर कबूलियत वाला मंजर होगा, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब इसके ऊपर काफ़ी तयक्कुन भी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। शाज़िया ज़ीशान साहिबा, आपने मुख्तलिफ़ हलकों के सर्वेस भी किए और आवाम की राय भी जानी, मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस के भी किए। आपको क्या लगा, फ़र्क क्या है 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन?
بہت شکریہ یاسر آپ کا. ایک بڑا فرق تو واضح ہے جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور یہاں جتنے بھی پینلسٹ بیٹھے ہیں, جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں, سب جانتے ہیں. ایک غیر معمولی سی سچویشن ہے جب آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتے ہیں, حلقوں میں جا کر آپ نے بھی پروگرام کیے ہیں. بہت سے لوگ تو ظاہر ہے مایوس ہیں اس بات سے کہ وہ جس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹی آج اس طریقے سے منظر نامے سے غائب ہے, وہ تتر بتر ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا تعارف کروانے کی حجت پوری کریں, کوئی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے, تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ حجت پوری کرنے کے لیے ہی الیکشنز ہو رہے ہیں. بالکل 8 فروری کا دن اہم ہے, لوگوں کو نکلنا چاہیے, بالکل نکلنا چاہیے, لیکن ایک مایوسی بھی ہے. وہ مایوسی اس سینس میں ہے کہ جس طریقے سے ہمیں مسلم لیگ نون میں ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے الیکشن سے پہلے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں یا ایک بڑی عرصے سے کیمپین کر رہے ہیں یا بڑا جاندار منشور ہے ان کا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دیر سے انہوں نے اپنی ایک کیمپین شروع کی, دیر سے ان کا منشور آیا, لیکن اس کے باوجود ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اس حد تک بڑھا ہوا ہے جس طرح 2018 میں عمران خان کا تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ 2018 میں جس طریقے سے عمران خان کو لایا گیا آپ اسی طریقے سے اس بار نواز شریف کو لے آئیں. یہ سب چیزیں بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہیں, باوجود اس کے وہ ایک عرصے سے بڑی کیمپین کر رہے ہیں, ان میں ایک جوش و جذبہ نظر آتا ہے, وہ حالات کو جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ چوتھی بار کون وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے, کس کے لیے نہیں ہے. لیکن ان کی جو کوششیں ہیں, میں کل کراچی میں ہی تھی, ان کے ساتھ میں نے انٹرویو بھی کیا, ان میں ایک مجھے جوش اور جذبہ نظر آیا, لیکن ساتھ ساتھ ان کی باتوں میں عنصر شامل تھا کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, آپ نے جس کو وزیر اعظم بنانا ہے بنا لیں, عوام کا جو بھی اب فیصلہ ہے. ہمیشہ کی طرح میں نے بھی ان سے پوچھا کہ عوام کی رائے کا احترام ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جس طرح پہلے ہوتا آیا ہے لگ تو ویسی رائے. میں نے کہا یہ تاثر آپ نے بہت زیادہ پھیلا دیا ہے, یہ شاید نواز شریف کو بھی نہ پتا ہو کہ چوتھی بار وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے اتنا کہہ دیا ہے کہ چوتھی بار نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو 50% سے اوپر یا 50% بھی ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ باہر نکلا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دن ماحول کیا رہتا ہے, ایک جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے, جو دنگے فساد ہوتے ہیں, اگر تو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمیں بہت زیادہ غیر معمولی چیزیں اس دن نظر آئیں گی. نظیم صاحب, آپ سر کیا رائے رکھتے ہیں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے, بالخصوص کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرن آؤٹ میں کمی واقع ہوگی تو پی ایم ایل این کو سہولت ملے گی, اس میں اضافہ ہوگا تو پھر انہیں سہولت نہیں مل سکتی. دیکھیے کسی بھی الیکشن میں یاسر یہ کہنا کہ یہ ہوگا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں نا, ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیکٹس ہمارے سامنے کیا ہیں, اس کی بیس پہ آپ کوئی یعنی اپنا انالیسس یا تجزیہ کر سکتے ہیں. میرے سامنے جو فیکٹس پڑے ہیں اس پہ 2-3 فیکٹس جو ہیں وہ میں آپ سب پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا, اس سے آسانی ہوگی یہ دیکھنے کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے. پہلا فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں پارٹی کو ہم نے لانا ہے یا فلاں پارٹی حکومت بنائے گی. یہ میں نے, ارشاد عارف صاحب نے, آپ نے, شازیہ نے, ہم سب نے مل کے, یہ رند صاحب نے اگلے اپنے 3 سے 5 سال اپنے بچوں کی صحت, اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور اپنے باورچی خانے کو کسی کے حوالے کرنا ہے. پہلا فیکٹ یہ ہے. اچھا, اب اس میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ یعنی کسی وجہ سے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بن رہے ہیں پرائم منسٹر, فلاں جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی تو ووٹنگ, ابھی تو آج تو ہمارے 92 کی جو ہے وہ سالگرہ ہے بابا, ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے. ابھی آپ ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو بنا دیا تو پھر ووٹ دینے کا فائدہ کیا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا یاسر جس میں ذرا کھل کے سامنے آئے گا یہ سوشل میڈیا بلا کیا ہے. صحیح, یعنی سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے نا میرا بڑا یعنی پرانا پرائم منسٹر, وہ بس ختم ہو گئی بات. یعنی قائد اعظم اور اس کے بعد لیاقت علی خان, شاید ذوالفقار علی بھٹو, اور پھر اس کے بعد وہ. اب دیکھنا یہ کہ یہ سوشل میڈیا, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ووٹنگ ہونی ہے نا ارشاد عارف صاحب, یہ ہونی ہے گراؤنڈ پہ. ایسا ہی, اس میں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. اور یہ جو میرے دوست ہیں نا یہ برخودار جو میرے سوشل میڈیا والے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثر کو نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں جا کے ووٹ دینا ہے.
پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کانسٹیچوئنسی کون سی ہے, کس جگہ پہ ووٹ دینا, یہ نہ ہو. اور پھر یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں, پتہ نہیں, میں گیا ہوں وہاں پہ, یعنی پنڈی میں ووٹ دینے گیا ہوں, مجھے بتایا گیا جی آپ کا ووٹ تو میرپور خاص میں ہے, کر لو گل, اب کیا ہوگا. اچھا, یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ جب بیٹھتے ہیں اپنے چھوٹے سے کمرے میں لیپ ٹاپ کے ساتھ, سیل فون کے ساتھ, وہ دنیا اور ہے. تو ایک فیکٹر امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا گراؤنڈ ریالٹیز پہ کتنا فرق پڑتا ہے. یہ اس کے بعد ایک دو چھوٹی چھوٹی اور باتیں دیکھیے. یہ آپ نے جب ہمارے درانی صاحب کا تعارف کروایا نا, تو اس میں آپ نے مقبولیت اور قبولیت کی بات کی. مجھے پتہ نہیں کیوں اپنے عوام پہ بھروسہ ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ قبولیت اور مقبولیت کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھیں گے, اور وہ ہے قابلیت. صحیح. آپ یقین کر لیجئے کہ میں اتنے عرصے سے یہ بحث سن رہا ہوں, مقبولیت ہوگی, قبولیت ہوگی, قابلیت کی ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے عوام میں, دیکھیے کیوں نہیں اس دفعہ ہم نے امیدواروں کو دیکھا اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتے ہوئے, وہ ایک تو ان کے دلوں میں خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دوسرا ان کو یہ ہے کہ کہیں سے ان کو لگتا ہے جی اوپر سے اشارے ہو گئے ہیں, کس نے آنا ہے کہ یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اور اسی لیے میں آپ سب کو اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والوں کو صرف ایک بات بتاؤں گا کہ الیکشن پہ ووٹ تو آپ نے دینے جانا ہی ہے, الیکشن پہ صرف باتیں نہ کیجیے گا, ووٹ دیجیے. اور یہ مت سوچئے کہ یہ جو ہے نا بس اب ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. ساری چیزیں یاسر طے نہیں ہوئی ہوئی, اور ایک دو بڑے سرپرائزز کے لیے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے. رن صاحب تائید کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ جو ہوا بنایا جاتا ہے کہ فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, یہ سیٹ اپ ہے, یہ فارمولا ہے, یہ بیسکلی بددلی کے لیے ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. 2018 گزشتہ جو الیکشن ہے, میں اس کے نمبرز کو دیکھ رہا تھا. ہم سب یہ بات کر رہے تھے یا اب بھی کرتے ہیں کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک ویو تھی, ایک مقبولیت تھی. لیکن میں جب نمبرز کو پچھلے 2-4 روز دیکھ رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان پنجاب میں بڑا تھن سا فرق تھا, 68 اور 63 18 میں. بیسکلی پنجاب سب سے زیادہ نمبر گیم رکھتا ہے. مار کہاں پڑی پی ایم ایل این کو؟ اگر ایز اے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی وہ پنجاب میں موجود تھی اور بڑا قریب تھی پی ٹی آئی کے, مار پڑی ان کو کے پی کے میں. کے پی کے میں کیوں پڑی؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این جیسے پیپلز پارٹی نے خود کو سندھ میں ریسٹرکٹ کیا, پی ایم ایل این نے خود کو پنجاب میں ریسٹرکٹ کیا تھا. کے پی کے پی ٹی آئی کا ایک اس سے 2013 سے 18 5 سال 18 آنورڈز ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا. میرے حساب سے وہی صورتحال آج ہے, کوئی تبدیل نہیں ہے. پی ایم ایل این جس قسم کی سچویشن کو 2018 میں فیس کر رہی تھی, کچھ 19-20 کم یا زیادہ پی ٹی آئی آج فیس کر رہی ہے. 2008 کا الیکشن یہاں کوٹ کروں گا اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں نجم الثاقب صاحب وزیر اعظم بن گئے, محمد علی درانی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. سر نگران تک کے لیے غور کریں گے, اس کے بعد کا نہیں پتا, اس کے بعد کا نہیں پتا. بہت آرام سے وزیر اعظم ہوتا ہے. کیا بات بھائی جو کہیں گے نا وہ ہو بھی جاتے ہیں. نہیں سر ایسا بھی نہیں ہے. میں نجم صاحب آپ نے کہا نا, آپ نے کہا زبان مبارک ہو, تو مجھے آپ کی آج والی بات بھی یاد ہے. میں نے عذرائے مذاق چیئرمین سینٹ صاحب کے بارے میں کہی ہے, آپ نے کہی. جی میں نے کی وہ, ہاں آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار یہ پریزیڈنٹ بن کے. اچھی بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. لیکن میرا جملہ بھی رہتا ہے 2008 میں جب الیکشن ہو رہے تھے, اس سے پہلے جیسے آج پی ایم ایل این, 18 میں پی ٹی آئی, ایک مسلم لیگ کاف نامی جماعت ہوتی تھی, محمد علی درانی صاحب تعلق تھا, پورے پاکستان سے وائپ آؤٹ ہو گئی. بلوچستان واحد صوبہ تھا جہاں انہوں نے 22 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتیں, اور سب کو نظر آ رہا تھا 33 کے نمبر پہ ان کا وزیر اعلیٰ آیا ہی آیا. ایک ٹیلی فون تھا وہ بند ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 7 سیٹوں والے نواب اسلم رئیسانی چیف منسٹر بنے. یہ ایک مثال ہے جہاں 22 سیٹوں والی جماعت نہیں بن سکی, کلیئر میجورٹی تھی ان کے پاس. چیزیں آخری دن تک بدلیں گی, ہم پریڈکٹ نہیں, ہم اندازے ضرور لگا سکتے ہیں. لیکن 18 کو اگر میں دیکھتا ہوں تو 18 میں بھی پی ایم ایل این پنجاب میں کوئی بہت برے حالات میں نہیں تھی. مار انہیں کے پی کے میں پڑی, اور وہ اس لیے پڑی کہ انہوں نے فوکس نہیں کیا وہاں. اگر پولیٹیکلی فوکس کرتے ہو سکتا ہے گزشتہ الیکشن ہی بڑا ٹف ہوتا. اگر سب کچھ یہی ہونا ہے پھر ہمیں جمہور اور جمہوریت کا رونا نہیں, ہمیں ویٹ کرنا چاہیے, پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے رن صاحب بات کر رہے ہیں, قیاس آرائی کریں گے یا کوئی حتمی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु और अगले अलैका या 48 सय्यदी या घंटों में हबीब राणा अल्लाह। साहब ने पूरी भी करवानी है। देखें, बात यह है कि अभी मेरे भाई ने कहा कि 2018 में यही माहौल मुस्लिम लीग नून को मिला था, तो शायद 5% भी ये माहौल मुस्लिम लीग नून को नहीं मिला था। बाप बेटी नाहल हो जाएं तो बाकी बाहर हों और बाकी सब कुछ हो। मुझे याद है, मैंने भी कवर किया, मैं एक रिपोर्टर हूँ, ज़रा गौर करें ना, यहाँ पर तो बात करना जुर्म बन जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी फैसला होगा 8 फरवरी को। कौन सा 8 फरवरी को फैसला होगा? अगर सरप्राइज़ देना है तो सरप्राइज़ तो ये होना चाहिए कि अवाम के वोटों से बंदा जीत जाए। सरप्राइज़ ये नहीं होता कि जनाब अब एक टेलीफोन कॉल जानी है तो सब कुछ खत्म हो जाना है, या 5 वोटों वाला बन जाना है 6 वोटों वाला। फिर क्यों हम यहाँ पागलों की तरह बैठे हैं? हमें नहीं बैठना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए, या एक वाइट पेपर जो जिस पे कुछ लिखी हुई चीज़ मिलनी चाहिए वो हमें सामने रख लेनी चाहिए। बात ये 8 फरवरी अगर आप हमें एक वोट का देते नौकरी भी कर रहे हैं। हैं, नौकरी कर रहे हैं, देखें नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन अपने ज़मीर को मुर्दा कर लें। जानिए, यहाँ तो ज़मीर को मुर्दा कर लें। राणा साहब बाकी बातें ठीक है, ये जो आपने कहा ना पागलों की तरह बैठे हैं चलिए सर, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं पागलों की तरह बैठा हूँ। लेकिन हमारी लीडों पे नहीं, वज़ीर मैं आज़म भी ये का बात फैसला कर नहीं चुकी हूँ होना। कि राणा हम भी साहब उज्जत तसल्ली पूरी कर रहे हैं। पूरे कर बिल्कुल ऐसी की उज्जत ही है। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा, अगर मुझे सर 2 मिनट में मैं कर दूंगा सर, 2 मिनट में। क्या जा रहा है कि पंजाब में यही सूरत हाल है। मैं आ रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। लाहौर, वो आपका नोट किया हुआ तो मेरे पास दीवान पड़ा है वो। लाहौर चेंज है, तब्दील है। शेखुपुरा एक वक्त मुस्लिम लीग नून का घर होता था, घरा ना बन जाए। अगर इलेक्शन हुए अगर इलेक्शन अब इस मैं इलेक्शन कौन से कह रहा हूं, अगर अवाम के वोट को माना गया, अच्छा। मैं वो कह रहा हूं। अच्छा। आगे आ जाए ओकारा, अगर अवाम के वोट को माना गया तो मुझे ये हमने तफसीली तौर पे शहर डिस्कस करना है। तो राणा कसूर साहब, है ओकारा, कसूर आ जाए, उसके बाद आ जाए आप बुरे वाला आ जाए, विहारी आ जाए। मैं एक शहर हम डिस्कस कर लेते हैं, वो करते हैं। उसके उम्मीदवारों को डिस्कस कर लेते हैं, वहां पे हर चीज डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इलेक्शन से 2 दिन पहले उम्मीदवार उठा के ले जाएंगे, पोलिंग एजेंट उठा के ले जाएंगे, चले। जब आप सारा कुछ करेंगे तो इसका मतलब आप हार गए हैं ना। ठीक है। आपको खौफ है ना। दुरानी साहब, आज फिर आखिर पे आपकी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि एक अवामी राय, फिर तज्जियाती राय, और फिर उसके बाद एक सियासतदान की राय भी चाहिए। क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो बात हो रही है कि एक हवा पहले बनाया जाता है, कुछ खबरें जो हैं वो इंडोर्स की जाती हैं, कुछ हकायक के ऊपर होती हैं, कितना हकीकी लग रहा है और कितना फैब्रिकेटेड लग रहा है मंजर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अहले दानिश के बाद बात करना किसी सियासतदान के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, क्योंकि हमने तो बायस्ड ओपिनियन देनी होती है। मैं तो बिल्कुल पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैंने बाकी तमाम सियासत छोड़ के सिर्फ पब्लिक की सियासत करनी शुरू कर दी, इसलिए मैं आम आदमी की बात करने में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। मुझे पता है आगे मेरे लिए कुछ नहीं है इक़्तिदार में, लेकिन फिर भी इससे भी तो एक ये अच्छी, बंदा वैसे दुरानी साहब तभी बातें करता है। हाँ तभी बातें कर सकता है ना, और आप भी इसीलिए कर लेते जब कुछ हैं। दाव पे ना लगाओ। दाव कुछ पे ना लगाओ। जनाब, पहली बात जिस पे जो बहुत खुशाइंद है कि ये कंसेक्टिव 5वां इलेक्शन है जो अपनी मुद्दत पूरी करके हो रहा है। देखें, अच्छाई भी तो देखनी चाहिए ना, ये इसकी अच्छाई है। इसका तकलीफ दे पहलू ये है कि ये होने से पहले 77 का इलेक्शन बन चुका है, कि होने से पहले ये तासुर इस्टेब्लिश हो गया है कि इसके अंदर कुछ जो हैं वो सिलेक्टेड वंस हैं। एक तो होते थे जी सिलेक्टेबल्स, अब जो है वो सिलेक्टेड बन के आ गए हैं। और ये राय जो है, ये सारा माहौल जो है, ये खुद उन लोगों ने खुद बनाया है कि जी हम सिलेक्ट हो चुके हैं अंगूठा लगा के, और हम ही ने अगली हुकूमत फॉर्म करनी है, 4थी दफ़ा या 5वीं दफ़ा या जितनी दफ़ा भी। ये इसका एक तकलीफ दे पहलू है। इसका जो एक दिलचस्प पहलू है सियासी एंगल से, वो ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि पंजाब और KPK कम अज़ कम ये दोनों सूबे जो हैं, ये इसके अवाम अपने इलेक्टेबल्स के इशारों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो इशारों के बजाय वो अपनी राय पे इंसिस्ट करते। मुझे तो अब भी जो मैं घूमता फिरता हूँ सारे पंजाब में, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में फिर रहा हूँ। मतलब जिस तरह की बंगालियों की एक राय पे, कराची समझ लें, कराची में भी इस चीज़ का बहुत महसूस हुआ है कि पंजाब और KPK का इस वक्त का अभी तक देखें जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें रिजल्ट पहले पता होता था। वो ये पता होता था कि जनाब इस दफ़ा फलां चला गया
اور فلاں نے آنا ہے. جس نے آنا ہوتا تھا عوام پر رقبو تو رضا اس کے حق میں ایک ماحول بنا دیتے تھے اور اس کے دیے ہوئے امیدوار زیادہ مقدار میں, زیادہ تعداد میں یا زیادہ والیوم میں جیت جایا کرتے تھے. اس دفعہ یہ کیفیت ہے کہ اشاروں کے سے آگے بڑھتے ہوئے تھپڑوں کے بعد, ڈنڈوں کے بعد, اس کے بعد انتخابی نشانوں کے چھننے کے بعد, اس کے بعد گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود عوام جو ہے وہ کمپلیٹ سرنڈر نہیں کر رہے. اور آج آپ پورے ملک کا جو انالیٹیکل سین ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, پورے ملک کے دانشوروں کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ 3 دفعہ اپنی آراء بدل چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جی یہ ہوگا پھر یہ ہوگا, اور آج بھی کوئی کلیئر نہیں ہے کہ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا رزلٹ ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن کی جو ڈسٹارشنز ہیں وہ لیکن کچھ لوگ 110 سیٹیں دے چکے ہیں نون لیگ. میں اس طرف آ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اصل میں یہ خود میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کی جو ذہنی جسے کہتے ہیں نا کمپلیٹ کیفیت ہے, یا ان کی بالکل جسے کہتے ہیں کہ پسماندگی پہ آ جائیں سر. ہاں, ذہنی پسماندگی کی آخری حد ہے کہ جب ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنے آپ کو الیکشن پروسیس سے پہلے الیکٹڈ کہہ دے تو اس کا مطلب ہے ہی از گون. اس کا پبلک سے اعتماد اٹھ گیا, لیکن اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا. اور درانی صاحب روزانہ پھر 2 ایئرپورٹ تو بانٹنے ہیں, 20 ارب بھی بانٹنا ہے. اچھا جی, اس میں اب جو میں آخری پھر آگے تو بات چلے گی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ماحول ہے اس کے نتیجے میں مجھے اس میں تو کوئی زیادہ ڈاؤٹ نہیں لگ رہا کہ جو کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں وہ جیت جائیں گے. ہو سکتا ہے جیت جائیں, ٹھیک ہے, چونکہ وہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی تو کہہ رہے ہیں. صاحب جو ماحول آپ نے بنایا وہ ماحول کہاں گیا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف جا رہا ہوں. لیکن اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاحیات ہار جائیں گی, ان کی نسلیں ہار جائیں گی, ان کی سیاست ہار جائے گی, ان کا مستقبل ہار جائے گا, ان کی عزت ہار جائے گی, اور ان انتخابات کی سینٹٹی ہار جائے گی. ہماری پوری کی پوری جو سیاسی سین ہے اس کے اندر ہم ہار جائیں گے اپنے عوام سے, کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کسی ڈسٹارشن کے اندر اسی طرح ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے جیسے ہم نے اپنے ایک ملک کے حصے کو, یہاں کے وڈیروں کو, پاکستان کے وڈیروں کو, پاکستان کے الیکٹیبلز کو آج یہاں کے عوام نے اسی طرح ماننے سے انکار کر دیا ہے جس طرح باقی جگہوں کے اندر باقی جگہوں میں ماننے سے انکار کیا ہے. ریڈنڈنٹ ہو, یعنی خدشہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے, اسی خدشے کے پیش نظر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد اسی خدشے کے اوپر بات کی جائے گی جو خدشے کا اظہار درانی صاحب کر رہے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. 92 کے الیکشن ہیڈ کوارٹر سے یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. جس طریقے سے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, میں نے بات کی مقبولیت اور قبولیت کی, تو نجم صاحب نے جس طریقے سے بات کی کہ قابلیت کا عنصر جو ہے اس کو نمایاں نہیں کیا جاتا, نہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اس حصے کے اندر قابلیت پہ بات کر لیتے ہیں کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قابلیت کیا رہی ہے. دعوے کس حد تک حقائق کے اوپر مبنی ہوتے ہیں یا کس حد تک کھوکھلے ہوتے ہیں, ماضی کتنا یاد ہوتا ہے, حال کے اندر جینے کی کس حد تک صلاحیت ہوتی ہے, اور مستقبل کے اوپر کس حد تک نظر ہوتی ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تمام سیاسی جماعتوں کے منشور کو دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون سے بات کا آغاز کرتے ہیں, منشور کا آنا, اس کے لیے 40 لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا جانا, پھر اپنی کمپین کو چلا دینا اور آخری دنوں کے اندر منشور کو لانا, کس حد تک ان کا یہ جو عمل ہے وہ بطور سیاسی آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ صرف مسلم لیگ نون کا ایشو نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا یہ ایشو ہے. سیاسی جماعتوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو یہ علم ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ, بڑی محنت اور ریاضت کے ساتھ اس ملک کے عوام کو جاہل رکھا ہے, پسماندہ رکھا ہے, غریب رکھا ہے, بے روزگار رکھا ہے. تو اس لیے ان کے جو مسائل ہیں
وہ جب تک موجود ہیں ان کو کوئی آپ منشور دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کافی ہے کہ جی ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے. وہ بیچارے چونکہ الجھے ہوئے ہیں 75 سال میں، جس آدمی کو محنت مشقت کے باوجود مکان نہیں مل رہا اپنی جائز آمدنی میں، اور جس شخص کو روزگار باعزت روزگار نہیں مل رہا، جس آدمی کا صبح شام کا مسئلہ صرف روٹی ہے، اس سے آگے وہ بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے نہیں سوچ سکتا، اپنی آسودہ زندگی کے لیے نہیں سوچ سکتا، تو اس کو منشور سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ ایک ہمارے آپ کے لیے ایک بحث کا موضوع ہوتا ہے کہ جی یہ منشور، سب جماعتوں کے منشور ایک جیسے ہیں اور سب جماعتوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس پر کبھی عمل نہیں کرنا، ہم نے الجھائے رکھنا ہے اس مسئلے کو. 1970 میں بلکہ 67 میں یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا تھا. 75 سال کو 76 سال کی ہم بات کرتے، اس کو آج بھی وہی نعرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی نعرہ 50-55 برس بعد بھی ہمیں انہی 3 عناصر کے اندر مقید رکھنا چاہیے. یہی رکھا گیا ہے. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ نجم الثاقب صاحب نے بڑی اچھی زبردست بات کی ہے، صحیح بات ہے کہ یہ پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کم سے کم 2 سال کی میں بات کرتا ہوں، اس سے پہلے چھوڑ دیں، ایک تو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ خوف ہے جس نے حلقہ بندیاں تبدیل کرائی ہیں، اور اس انداز میں کہ آپ کا حلقہ جو ہے ڈیفنس کا حلقہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیہات اس کے ساتھ ملحق کیے گئے. صحیح. علامہ اقبال ٹاؤن کے ساتھ کچی آبادیاں لگائے گی، یہ ایک خوف ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. دوسرا خوف جو ہے یہ جو گھپلے کی اور امیدواروں پر دباؤ کی اور خوف کی، اور شازیہ جس کی بات کر رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، یہ بھی ایک خوف ہے جس کے تحت ہم پہلے ہی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا اور میاں صاحب تو بس طے ہو گیا ہے، وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے یا کوئی صاحب اور نے بننا ہے. یہ بھی سوشل میڈیا نے دباؤ ڈالا ہے، اس کا دباؤ ہے. اب ایکچولی 8 فروری کو یہ طے ہوگا کہ جی اس دباؤ کو عوام نے کس حد تک مسترد کیا؟ اس دباؤ کو کتنا بڑھایا ہے. عوام کے اندر یہ جو شعور ہے وہ تجسیم اس کی کیسے ہوتی ہے، کس طرح وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیا عوام واقعتاً بڑی لمبی قطاریں لگا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، یا صرف وہ زبانی کلامی بات ہوتی ہے کہ عوام کتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو لوگ نتائج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کتنا پیچھے ہٹتے ہیں. یہ طے ہوگا 8 فروری کو. لیکن مجھے یقین ہے، میں بالکل 2008 کے جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کو مد نظر رکھتا ہوں، 77 کے نتائج کو مد نظر رکھتا ہوں. میں اس وقت طالب علم تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے 77 میں کہ جو ایک فضا بنی تھی اور پھر جو نظر آئی تھی ہمیں الیکشن اس ڈے پر، اس کے نتائج ہم نے دیکھے. میں اس پر درانی صاحب بات کر رہے تھے کہ عوام کے فیصلے کو رد کرنا اور عوام کے فیصلے سے انحراف جو ہے وہ بسا اوقات بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سر میں وہ ٹیک لے لوں تو پھر اگلے مرحلے میں اس پہ بات چلو میں بعد میں کروں. تو اس لیے یہ سوشل میڈیا سمجھ لیں، لوگوں کی تعلیم سمجھ لیں، لوگوں کا شعور سمجھ لیں، لوگوں کے اندر ایک جو مسلسل محرومیوں کی وجہ سے ایک پیدا ہوا ہے غصہ کہ جی ہمیں ہمیشہ کیڑے مکوڑے سمجھا گیا ہے، چونٹیاں سمجھا گیا ہے، ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری کو نتائج جن لوگوں نے طے کیے ہوئے ہیں یا جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں ان کی مرضی کے برعکس آئیں گے، اور اگر ان نتائج کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو وہ سسٹم کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے بہتر نہیں ہوگی. عوام ہیں طاقتور. پہلے وہ لوگ کون ہیں؟ یہ سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں. اس کو چھوڑ دے، سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے. مجھے اور آپ دیکھیں، 2018 میں حاج آصف اور عثمان، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے وہ والی مثال بس ذہن میں رکھ کر سمجھ جائیں. پنجاب کا جو آخری ضلع ہے وہ راجن پور ہے، اور راجن پور سے آگے ایک علاقہ ہے رجحان کے قریب، پسماندہ علاقہ، تعلیم بھی نہیں ہے وہاں. آج بھی کئی لوگ آپ کو بتائیں کہ جی میر صاحب جو ہیں، میر صاحب کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتے. یعنی وہ میر ابوالخیر مزاری صاحب فوت ہو چکے ہیں لیکن ان کے نزدیک وہ بھی زندہ ہے.
وہاں بھی جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس وقت مقابلہ کس کے درمیان ہے تو وہ عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کا نام نہیں لیتے آپ فاروق صاحب دیکھیں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دباؤ بڑھے گا یا زائل ہوگا؟ دیکھیں بڑی ساری ڈسکشن میں نے سنی ہے، ہمارے جتنے سینئر حضرات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے میں تو 1970 سے میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. I've seen the 1970 الیکشن جب سب کچھ مینول ہوتا تھا. اس زمانے میں نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ کوئی فیکس مشین تھے، کچھ نہیں تھا. ٹیلی فون کے اوپر الیکشن رزلٹ آتے تھے. 1970 کی میں بات کر رہا ہوں. اور پی ٹی وی کی اس زمانے میں 4 دن لائیو ٹرانسمیشن رہی ہے. دیر ہیز بین اے چینج، ٹرانسفارمیشن کیا آئی ہے پاکستان میں. ڈیجیٹل میڈیا نے ریولوشنائز کر دیا پاکستان کے معاشرے کو. اس نے ریولوشنائز کر دیا پاکستان کی سوسائٹی کو، پاکستان کی پولیٹکس کو. ہمارا جو یوتھ ہے 15 لاکھ یوتھ آپ کو پتہ ناراض ہو کے، ڈسگرنٹل ہو کے، مایوس ہو کے پاکستان چھوڑ کے چل گیا پچھلے 2 سال. یہ سرکاری فگر آتے ہیں، میڈیا ہمیں بتاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا نے پاکستان کے یوتھ کو، جو 3-4 کروڑ نئے ووٹر آئے ہیں، جو 18 اور 35 ایئرس کی ایج میں ینگ لوگ ہیں، ان کا اتنا ان کا شعور پیدا ہو گیا، اتنی اویئرنیس پیدا ہوگی اپنے رائٹس کے لیے کہ وہ امپیکٹ کریٹ کریں گے 8 فروری کو. نمبر 1، پاکستان میں اس وقت بڑی بات کلیئر ہے، جس طرح دورانی صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا، ایلیٹ کیپچر ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب کہا جاتا ہے پاکستان از فار دا ایلیٹ، آف دا ایلیٹ، بائی دا ایلیٹ. یہ جو بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں یہ وہی ایلیٹسٹ لوگ ہیں، پیسے وہ دیں یا نہ دیں. لیکن پاکستان کا یہ پولیٹیکل کلچر ہے کہ ایک نہیں سنیں مجھے بات کرنے دیں، یہ ایڈز آئیں گے. مائی پوائنٹ از دس، یہ جو مینیفیسٹو کی یہاں بات کی، دیکھیں مینیفیسٹو تو روایت ہوتی ہے، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے ہر الیکشن سے پہلے. جس طرح وہ کہتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن، وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. ہمیں پتہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان میں کیسے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی میں. امپورٹنٹ پوائنٹ، میں نے جہاں مینیفیسٹو میں نے کہا تمام میں ایک چیز مسنگ ہے. اور وہ کیا چیز مسنگ ہے؟ نیشنل آسٹیرٹی پلان ہی نہیں ہے. کیونکہ ایلیٹ ہے نا، وہ کفائی شادی کی بات نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو پریولیجز ہیں ان کا تحفظ کیا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں آپ. پچھلی گورنمنٹ میں کیا ہوا؟ 85 ممبر کیبنٹ تھی پاکستان کی تاریخ میں. مجھے بتائیں، ہم سوچ سکتے ہیں ایون یہ موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے 15 سے 20 لوگ منسٹر ہے. سر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلی جو گورنمنٹ آئے گی، بھائی خدا کا خوف کریں. آپ نے ایک نیا مائنڈ سیٹ لے کے آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں. کیونکہ ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، ریزرو بڑھ رہے ہیں، ڈالر آ رہے ہیں، تو جناب وہی جو ہے نا اللے تللے، یہ بڑا مشہور ورڈ تھا ہمارے مرحوم عارف نظامی صاحب استعمال کیا کرتے تھے، وہی چیزیں چلیں گے. نیشنل آسٹیرٹی پلان بناؤ. مینیفیسٹو میں کہ ساری روایتی باتیں ہیں کہ ہم وہ اکانومی اتنا پرسنٹیج جی ڈی پی بڑھائیں گے، اتنا ہم یہ کریں، گروتھ ریٹ یہ ہوگا، وہ ٹھیک ہے. وہ سب چاند کی باتیں ہو رہی ہیں، سورج کی باتیں ہو رہی ہیں. اور بھائی عوام کی بات کرو، ان کے لیے آپ نے کیا قربانی دینی ہے؟ قربانی تو عوام دے رہی ہے. بجلی کا بل، گیس کا بل، پیٹرول، یہ تمام چیزیں. سو مائی پوائنٹ از دس کہ یہ تو آسٹیرٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ایک چیز آئے گی آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں، جی 25% ہم نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم کر دیا. یہ تو ہر سال ہم سنتے ہیں، بٹ ایکچولی جو آپ کے پریولیجز ہیں، مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یار یہ لگژریس گاڑیاں بائی دی ہنڈریڈس، بائی دی تھاؤزنڈس، ان کا سارا پیٹرول میں اور آپ پے کر رہے ہیں. وہ کون کم کرے گا؟ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹس ہاؤس، اس کے بعد چیف منسٹر، گورنر ہاؤس، ملٹی کورس میل چل رہے ہیں، میرے آپ کے ٹیکس پہ چل رہے ہیں. بھائی یہاں پہ ہمارے لیڈرز آئے، انہوں نے کیا قربانی دینی ہے when they come into power on the 8th of February. جو مرضی گورنمنٹ آئے، چاہے پی ایم ایل کی آئے، کولیشن پیپل پارٹی. دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، الیکشن کیمپین جو ہے یار ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ دینا چاہیے. ان حالات میں، مشکل حالات میں یہ تمام پارٹیز نکلی ہیں، کوئی پہلے نکلی ہے، کوئی بعد میں نکلی ہے. میری نظر میں دی بیسٹ الیکشن کیمپین اگر ہوا تو وہ پیپلز پارٹی کا تھا. بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو ہوگی، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس.